کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی محفلوں کو اپنے نبی پر درود پڑھ کے سجاؤ اور عمر ابن خطاب کا ذکر کر کے اپنی محفلوں کو سجاؤ۔ تو اس مناسبت سے آج چونکہ یکم محرم الحرام ہے، آپ کا یوم شہادت بھی ہے اور نیا اسلامی سال بھی ہے 1442 سن ہجری، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سنیں گے۔ ایک بار سارے احباب مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے جو خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان فرماتی ہے، اور آج کے ہمارے اس بیان کا جو موضوع ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مومنانہ بصیرت۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے، پچھلی امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت کا محدث فاروق اعظم ہے۔ اب یہاں پر جو حدیث پاک کے اندر الفاظ استعمال ہوئے محدث، اس کو دو طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں دال کے نیچے زیر دی جائے اور پڑھا جائے محدث، پھر اس کا معنی ہوگا محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث بیان کرے، حدیث کی روایت کرے، حدیث آگے بیان کرے، اسے محدث کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی محدث، اس کا پھر مطلب کیا، دوسرا جو اس کا دال کے اوپر زبر کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے پھر بنے گا محدث۔ اب اس کا معنی جو امام علامہ محب طبری نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں اس کا معنی وہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جس کو اسرار سکھائے جاتے ہوں، یعنی وہ نبی تو نہیں ہے لیکن رب تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ سے خاص اسرار عطا کرتا ہے، خاص علم عطا کرتا ہے، انہیں کشف عطا کیا جاتا ہے اور انہیں الہام کے ذریعے علم عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جو محدث ہے وہ فاروق اعظم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک مومنانہ بصیرت عطا فرمائی۔ اور کیسی آپ کی بصیرت تھی، ایک شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا، تاریخ الخلفاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح الفوائد کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا۔
ایک شخص آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کا تعارف کیا، بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام جمرہ ہے۔ اب جمرہ کا جو معنی ہے وہ آگ کا شعلہ اور تپش، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے باپ کا نام شہاب ہے۔ اب شہاب بھی آگ کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اسے مزید استفسار کیا، اس سے سوال پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ تم کون سے علاقے کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا جی کہ ہم مقام حرہ کے رہنے والے ہیں۔ اب حرہ یہ بھی عربی کے لحاظ سے نار اور آگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ مقام حرہ میں کس جگہ پہ تمہارا قیام ہے؟ اس نے کہا جی ذات لظا پہ ہم رہتے ہیں۔ اب ذات لظا کا معنی بھی آگ، تپش، گرمی، یہ اس نے سوالوں کے جواب دیے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مومنانہ بصیرت دیکھیے کہ میں سوال کیا کرتا ہوں، یہ جواب کیا دیتا ہے۔ جب اس نے یہ بتایا کہ میرا نام جمرہ ہے، والد کا نام شہاب ہے، مقام حرہ کے اندر رہتے ہیں اور مقام حرہ میں ذات لظا کے اندر ہمارا گھر ہے، جب آپ نے اس کے یہ جوابات سنے تو آپ نے اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا یہ جو تم یہ الفاظ بیان کر رہے ہو جن کے اندر آگ، گرمی، تپش والے معنی ہیں، جاؤ اپنے گھر جا کے خاندان والوں کو دیکھو، سارے جل کے راکھ ہو چکے ہیں، سارے جل کے راکھ ہو چکے ہیں۔ وہ بندہ اپنے گھر گیا، جب گھر والوں کا پتہ معلوم کیا تو پتہ سارے کے سارے جل چکے ہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ نے آپ کو مومنانہ بصیرت عطا فرمائی۔ اور پھر پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی کہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا۔ یعنی آپ کی ذات کے اندر رب تعالیٰ نے وہ صفات رکھی ہیں، وہ خوبیاں رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک نبی کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر آپ کی مومنانہ بصیرت کا کیسا پیارا واقعہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے گا۔ ریاض الندرہ کے اندر علامہ محب طبری نے اس کو بیان فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس دور کے اندر جو خلافت کے منصب پہ فائز ہوتا، مصلح امامت کی ذمہ داری بھی انہی کی ہوتی تھی۔ مصلح امامت کی ذمہ داری وہی سنبھالتے تھے، لوگوں کو نماز پڑھانا، نماز جنازہ کی امامت کرنا، نماز عیدین پڑھانا، مسند خلافت پہ جو سرفراز ہوتے وہی کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہم اسے بد نصیبی کہہ لیں یا دین سے دوری کہہ لیں کہ ہمارے یہاں جو حکومت کا عہدہ کسی کے پاس اگر آتا ہے تو چہ جائے کہ نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے، اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ فلاں صورت بھی آپ کو آتی ہے یا نہیں تو وہ شرماتے ہوئے شاید نظر نیچی کر لے یا ہنس کر ٹال دے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک شخص کو سنا، وہ یہ کہتا نظر آیا کہ مصلح امامت پہ کھڑا ہونا تو حکمرانوں کا حق ہے۔ اس نے مثال دی پچھلے زمانے کی
کہ دیکھو فاروق اعظم امامت فرمایا کرتے تھے، صدیق اکبر امامت کیا کرتے تھے، عثمان غنی، مولا علی، جو بھی حاکم ہوتا، خلیفہ ہوتا، حکمران ہوتا، وہی نمازیں پڑھاتا تھا، وہی خطبہ دیتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آج کے علماء نے مصلی امامت پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ مصلی نہیں چھوڑتے، جمعے کے خطبات یہ دیتے ہیں، یہ حکمرانوں کا حق ہے۔ اب بندہ اس بندے سے یہ سوال پوچھے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مصلی امامت پہ کھڑا ہونا حاکم کا حق ہے، مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھانا، نماز جنازہ پڑھانا، نماز عیدین کی امامت کرنا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھانا، پہلا حق حاکم وقت کا ہے۔ لیکن اگر حاکم وقت کو قرآن ہی پڑھنا نہ آئے، اگر حاکم وقت کے اندر جو امامت کی شرائط ہیں وہ شرائط ہی نہ پائی جائیں، تو پھر علماء کا تو شکریہ ماننا چاہیے، علماء کا تو احسان ماننا چاہیے کہ کام اگر کسی کا ہو اور اس کو پورا کرنے والا کوئی اور ہو تو جو پورا کرتا ہے اسے برا نہیں کہا جاتا، اس کا احسان مانا جاتا ہے۔ تو حق اگرچہ حکماء کا تھا، حاکموں کا تھا، لیکن علماء نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، علماء واعظ بھی کر رہے ہیں، نصیحتیں بھی کر رہے ہیں، خطبے بھی دے رہے ہیں، اور یہ دین سکھانا تو حاکموں کا کام تھا۔ مگر اگر وہ نہیں کر رہے تو علماء نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ تو بجائے یہ کہ ان پہ تان کیا جائے، ان کا تو احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور آپ خود ہی نمازیں پڑھاتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام خود موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے حاضر ہیں نماز کے اندر۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام محراب کی طرف پشت کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ یہ خواب کے اندر آپ نے دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، ایک عورت آئی، اس نے کھجوریں اپنے پاس اٹھا رکھی ہیں اور لا کر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ قبول فرما کر ایک کھجور مولا علی کو عطا فرمائی، ایک کھجور مولا علی کو عطا فرمائی، اور بقیہ کھجوریں وہاں جتنے بھی نمازی تھے ساری کی ساری ان کو عطا فرما دیتے، نمازیوں میں تقسیم فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، نماز فجر کا وقت ہوا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے مسجد کے اندر حاضر ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، تو دیکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو نماز فجر پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو نماز فجر پڑھا رہے۔ جب نماز فجر پڑھا چکے تو جس طرح سرکار نے محراب کی طرف پشت کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی اور سرکار تشریف فرما ہوئے تھے، فاروق اعظم بھی بالکل اسی طرح مسجد کے اندر تشریف فرما ہوتے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا تھا کہ سرکار یوں اس انداز میں بیٹھے تھے، نماز پڑھانے کے بعد بیٹھے تھے، اور اسی انداز پر فاروق اعظم بھی بیٹھ رہے ہیں۔ پھر خواب کے اندر کیا دیکھا تھا، ایک عورت آتی ہے، وہ کھجوریں دیتی ہے، اسی انداز میں سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک عورت آتی ہے، اس نے ہاتھوں میں کھجوریں اٹھا رکھی ہیں، وہ کھجوریں لا کر سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ آپ ان کھجوروں کو قبول فرماتے ہیں اور ایک کھجور اٹھا کر مولا علی کو پیش فرماتے ہیں۔ ایک کھجور اٹھائی مولا علی کو دی، اور جو بقیہ کھجوریں تھی وہ لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، جو خواب کے اندر دیکھا
وہی حقیقت میں نظر آ رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، خواب میں سرکار کو دیکھا تھا، یہاں سرکار کے غلام کو دیکھ رہے ہیں۔ جب کھجوریں تقسیم کرنے کا واقعہ ہوا، مولا علی کو سرکار نے خواب کے اندر ایک کھجور عطا فرمائی تھی۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے ایک کھجور عطا فرمائی اور بقیہ کھجوریں لوگوں کے اندر تقسیم فرما دی ہیں، تو مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے اور بھی کھجور دی جائے۔ تو اب ذرا فاروق اعظم کی مومنانہ فراست دیکھیے، رب نے آپ کو کیسی نظر عطا فرمائی ہے، کیسا علم عطا فرمایا ہے، کیسی نظر عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، عمر میری امت کا محدث ہے۔ محدث وہ ہوتا ہے جسے رب اسرار عطا کرتا ہے، جسے رب علوم عطا کرتا ہے، جس پہ رب کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے۔ جب مولا علی نے کہا ایک کھجور اور ملنی چاہیے، فاروق اعظم کہتے ہیں اگر سرکار نے دی ہوتی تو عمر بھی ضرور دیتا۔ اگر سرکار نے دی ہوتی تو آج عمر بھی ایک کھجور اور ضرور دیتا۔ کہ خواب کے اندر جو آپ دیکھ کر آئے ہیں، سرکار نے ایک ہی کھجور دی تھی، میں نے بھی ایک ہی دی ہے۔ یہ محدث ہے کہ جسے رب خاص الہام اور کشف عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ کی مومنانہ بصیرت ہے۔ اور مومنانہ بصیرت کیسی ہے آپ کی؟ آپ جمعے والے دن منبر کے اوپر تشریف فرما ہے، نہاوند کے مقام پر مسلمانوں کا لشکر کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے اندر مشغول ہے، اور خطبے کے دوران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چند جملے بولے، عام روٹین سے ہٹ کر جملے بولے۔ جب آپ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ حاضر خدمت ہیں، صحابہ موجود ہیں، ان میں حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے بھی ہیں۔ آپ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ ساریہ جو اسلامی لشکر گیا ہوا تھا کفار سے لڑنے کے لیے، ان کے سپہ سالار کا نام ساریہ تھا، انہیں ساریہ کہا جاتا تھا۔ جب آپ نے خطبے کے دوران یہ جملے بولے نا، تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ آج امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، خطبہ دیا جا رہا ہے، نماز کے لیے حاضر ہیں، اور حضرت ساریہ یہاں سے سینکڑوں میل دور لشکر لے کر گئے ہوئے ہیں، اور فاروق اعظم ان سے خطاب کر کے کہتے ہیں، الجبل الجبل، پہاڑ کو لازم پکڑیے۔ تو جب آپ نماز پڑھا چکے بعد میں فارغ ہوئے نا، تو آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بڑے تکلفانہ تعلقات تھے، بے تکلفانہ تعلقات تھے۔ جب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، عمر یہ آج خطبے کے دوران تمہیں کیا ہوا؟ خطبے کے دوران کیا بول رہے تھے؟ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اللہ اکبر، حاکم ہو تو ایسا ہو، خلیفہ ہو تو ایسا ہو کہ وہ منبر رسول پہ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، مگر ان کی نظر اپنی پوری سرزمین کے اندر گردش کر رہی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری سرزمین کے اندر کون کیا کر رہا ہے، کون کس مصیبت کے اندر ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے جب یہ سوال کیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خطبہ دے رہا تھا اور ہمارا اسلامی لشکر نہامت کے مقام پر کفار سے لڑ رہا ہے، میں نے دیکھا ہمارا لشکر پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اسی پہاڑ کے دوسری طرف دشمنوں کا لشکر جمع ہو رہا ہے۔ اگر میں انہیں نہ بتاتا، مسلمانوں کو شکست ہو سکتی تھی، ان کی جانوں کو خطرہ تھا، اسلامی لشکر کو خطرہ تھا، تو میں نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر انہیں ندا دی ہے، ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ اور پہاڑ کو نہ چھوڑنا۔ میں نے یہاں سے کھڑے ہو کر ان کو پکارا ہے، سینکڑوں میل کا سفر ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ جب اسلامی لشکر واپس آیا نا، تو آ کر قافلے والوں نے، لشکر والوں نے بتایا کہ جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ کے قیام کا وقت تھا، ہم کفار سے لڑ رہے تھے
اور غیب سے ایک آواز آتی ہے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو۔ تو اگر ہم پہاڑ کی طرف نہ ہوتے تو ہمیں شکست ہو جاتی، اگر ہم پہاڑ کی طرف نہ ہٹتے، اسے چھوڑ دیتے تو ہماری جانوں کو خطرہ تھا، شکست ہو جاتی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے رب تعالیٰ نے فاروق اعظم کو ایسی نظر عطا فرمائی ہے، ایسی آواز بھی عطا فرمائی ہے کہ سینکڑوں میل سے انہیں نظر بھی آ جاتا ہے، سینکڑوں میل سے وہ اپنی آواز بھی پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جب رب کا نور بندے کے کانوں میں آ جاتا ہے وہ قریب سے بھی سنتا ہے، وہ دور سے بھی سنتا ہے۔ جب رب کا نور بندے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے وہ قریب سے بھی پکڑ لیتا ہے، وہ دور سے بھی پکڑ لیتا ہے۔ جب رب کا نور اس کے قدموں میں آتا ہے یہ دنیا اس کے لیے چند قدم کے فاصلے پہ رہ جاتی ہے، اور اسی طرح جب رب کا نور اس کی نظر میں آ جاتا ہے وہ قریب سے بھی دیکھتا ہے، وہ دور سے بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا یہ فاروق اعظم کا مقام ہے، سوچو آمینہ کے لال کا مقام کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ان کے غلاموں کی شان ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ یہ آپ کی مومنانہ بصیرت ہے کہ سینکڑوں میل دور سے اسلامی لشکر کا پتہ معلوم کر لیتے ہیں اور پھر ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اگر غلام مدد کر سکتا ہے تو پھر سردار کیوں نہیں مدد کر سکتا؟ انہیں پکارو تو وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہمیں بھی وہ فیضان عطا فرمائے، اور اسی فیضان میں آپ کی محبت میں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔